حضرات و خواتین، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری موضوعات پر درس قرآن منعقد ہوتا ہے۔ آج کا درس قرآن اسی سلسلے کی کڑی ہے اور آج ہمارا موضوع عصر حاضر میں دین کی صحیح تعبیر و تشریح کا مسئلہ ہے۔ جن پوائنٹس پر گفتگو کی جائے گی اور موضوع کے حوالے سے جن پوائنٹس کو موضوع گفتگو بنایا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، احکام شریعت کے 4 ماخذ۔ نمبر 1، الکتاب۔ نمبر 2، السنہ۔ نمبر 3، الاجماع۔ نمبر 4، القیاس۔ یہ چاروں کی تفصیل کیا ہے مولانا اس پر روشنی ڈالیں گے۔ نمبر 2، قرآن و حدیث کی تشریح و تعبیر کا معیار کیا ہے۔ نمبر 3، مقرر کردہ معیار سے ہٹ کر تعبیر و تشریح کیا گمراہی کے ضمن میں شمار ہوگی۔ نمبر 4، بعض حضرات کی رائے کہ علماء دین کی تشریح و تعبیر میں جمود ہے اور دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں، کہاں تک صحیح ہے۔ نمبر 5، سیکولر دانشوروں کا محض ترجمہ قرآن پڑھ کر دین کے متفق علیہ احکام پر رائے زنی کو اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ چند پوائنٹس ہیں صحیح تعبیر و تشریح کے مسئلے کو واضح کرنے کے حوالے سے۔ میں جناب مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب مدظلہ سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن کریم کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے ہم پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلامی شریعت کی صورت میں زندگی کا ایسا منشور اور دستور عطا فرمایا ہے جو ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ شریعت صرف عقائد اور عبادات تک محدود نہیں، بلکہ اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات کے مسائل بھی ہیں، اخلاقی ہدایات بھی ہیں، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی امور کے بارے میں بھی یہ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ شریعت کے جو احکام ہیں ان کے ماخذ 4 ہیں۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ
اجماع امت اور قیاس۔ سب سے پہلا ماخذ شریعت کے احکام کا وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے کہ اس کائنات کا خالق اور خود انسان کا خالق اللہ ہے، انسان کی ضروریات اور انسان کی کمزوریوں کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ علیم ایسا کہ اس کے علم کی کوئی حد نہیں، اور خبیر ایسا کہ اسے ذرے ذرے کی خبر ہے۔ وہ ہر نقص سے پاک ہے اور وقتی حالات اور ضروریات سے وہ متاثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اسی اللہ کو حق ہے کہ وہ یہ بتائے کہ انسان کو اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، انسان کے لیے حلال کیا ہے اور انسان کے لیے حرام کیا ہے، انسان کے لیے جائز کیا ہے اور انسان کے لیے ناجائز کیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے انسان کی ہدایات کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف صحیفے اور مختلف کتابیں نازل فرمائیں۔ آخری کتاب قرآن کریم ہے، جو کہ حقیقت میں پہلی ساری آسمانی کتابوں کی جامع کتاب ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں جو بھی اخلاقی تعلیمات تھیں یا انسان کی فلاح اور انسان کی اصلاح کے بارے میں جو مسائل تھے، وہ سارے کے سارے اللہ پاک نے قرآن کریم میں جمع فرما دی ہے۔ اور یہ آیت کریمہ نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے انسانوں، میں نے آج تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر منتخب کر لیا، پسند کر لیا۔ قرآن کریم میں جو چیز حلال ہے وہ تا ابد حلال رہے گی، جو چیز حرام ہے وہ تا ابد حرام رہے گی۔ قرآن کریم کے کسی حکم کو، کسی مسئلے کو نہ اجتہاد کے ذریعے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ جمہوریت کے ذریعے سے، نہ اکثریت کے ذریعے سے قرآن کے کسی حکم کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو شریعت کا سب سے پہلا ماخذ، سب سے ٹھوس ماخذ، بنیادی ماخذ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے بعد سنت کا درجہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے۔ تو سنت بھی حقیقت میں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی جلی اور وحی خفی۔
وحی جلی قرآن ہے جسے نماز میں پڑھا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی خفی یہ سنت رسول اللہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے حبیب اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، بلکہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے تب وہ بولتے ہیں۔ تو دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں آقا کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ بھی وحی ہے، وحی خفی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طریقے سے اللہ نے جگہ جگہ مسلمانوں کو حکم دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم میں اصولی احکام ہیں، سنت سے ان کی تفصیل وہ ہمارے سامنے بیان ہوتی ہے۔ قرآن نے نماز کا حکم دے دیا، لیکن نماز کی تفصیل کیا ہے، نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کی رکعات کیا ہیں، اور نماز کے ارکان اور واجبات کیا ہیں، یہ ساری تفصیل ہمیں قرآن سے نہیں ملتی، یہ تفصیل ہمیں سنت رسول اللہ سے ملتی ہے۔ قرآن نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، مجمل طور پر وآتوا الزکوٰۃ کہہ کر زکوٰۃ دیا کرو، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، یہ ساری تفصیل ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اسی طریقے سے خود صاحب سنت یعنی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتاب اللہ کی طرح سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا مسلمانوں کو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ دیکھو جب میری امت میں فتنے ظاہر ہونے لگیں اور تمہارے سامنے حق اور باطل مشتبہ ہونے لگیں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم پر لازم ہے میری سنت کو لینا اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ عضو علیہا بالنواجذ، فرمایا کہ میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور فرمایا کہ دین میں نکالے جانے والی نئی نئی چیزوں سے بچنا، اس لیے کہ دین میں نکالی جانے والی ہر نئی چیز بدعت ہے۔ تو کتاب اللہ کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ سنت رسول اللہ کا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ قرآن متن ہے تو سنت اس کی تشریح ہے۔ قرآن کریم میں اصولی احکام ہیں تو سنت میں ان اصولی احکام کی تفصیلات، فرعیات اور جزئیات ہیں۔ سنت کے بعد تیسرا درجہ اجماع کا ہے۔ کس کا اجماع؟ خلفاء راشدین کا اجماع، صحابہ کرام کا اجماع اور امت کا اجماع۔ اجماع کا معنی ہوتا ہے اتفاق۔ ویسے کتابوں میں اجماع کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے وہ اتفاق المجتہدین من امت محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी असरिन अला हुक्मिन शरईय्यिन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुजतहिदीन का किसी भी जमाने में हुक्म शरई पर मुत्तफिक हो जाना ये इजमा है। तो इजमा का मतलब ये नहीं होता कि क्या जाहिल और क्या आलिम सबका इत्तिफाक हो, बल्कि इजमा का मतलब है उम्मत के मखसूस उलमा, मुजतहिद उलमा, माहिर उलमा का किसी मसअले पर मुत्तफिक और मुजतमे हो जाना ये इजमा कहलाता है। तो उम्मत का इजमा, इत्तिफाक, ये भी शरीयत के अहकाम का एक अहम माखज़ है, जिसकी हुज्जियत कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। जिस शख्स के सामने हिदायत का रास्ता वाज़ेह हो गया, फिर वो रसूल की मुखालफत करता है और मोमिनों के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलता है, तो हम उसको चलने देंगे जिस रास्ते पर चलता है, लेकिन बिल आखिर हम उसको जहन्नम में डाल देंगे, जो कि बहुत बुरा ठिकाना है। अब इस आयत करीमा से साबित हुआ कि जो शख्स मोमिनों के रास्ते को छोड़कर, जमाअत के रास्ते को छोड़कर अलग रास्ता इख्तियार करता है, तो वो गुमराह है जिसका ठिकाना जहन्नम है। इसी तरीके से हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात से भी इजमा की हुज्जियत, इजमा का दलील होना, इजमा का शरीयत का माखज़ होना यह साबित होता है। एक हदीस में आता है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यजमउल्लाहु उम्मती अला ज़लाल, अल्लाह कभी भी मेरी उम्मत को गुमराही पर मुत्तफिक नहीं करेगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी उम्मत जलालत और गुमराही पर इत्तिफाक कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। वयदुल्लाहि अलल जमाआ, और फरमाया कि जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। तो इस हदीस उम्मत किसी मसले पर मुत्तफिक हो जाए तो उम्मत का इत्तिफाक इस बात की दलील है कि इसमें अल्लाह की रजा शामिल है और वो मसला जायज है, हिदायत है, इसलिए कि अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक ये उम्मत कभी भी जलालत और गुमराही पर मुत्तफिक नहीं हो सकती है। शरीयत का चौथा माखज़ इज्तिहाद और क़ियास है। हमारा अल्लाह भी जानता था और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे कि इंसानी जरूरियात एक हालत पर कायम रहने वाली नहीं है। नित नए मसाइल उम्मत के सामने आ सकते हैं, ये अल्लाह भी जानता था और अल्लाह के नबी भी जानते थे। चुनाचे बेशुमार फुरूई अहकाम ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने उम्मत के फहम और फरासत पर छोड़ दिया है। उन मसाइल को ना कुरान ने छेड़ा और ना हदीस रसूल ने उनको छेड़ा। उसूली अहकाम तो सारे के सारे कुरान में आ गए, अहादीस में आ गए, लेकिन बाज फुरूई मसाइल ऐसे थे जो ना कुरान में हैं और ना हदीस में है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उम्मत को तरगीब दी
اجتہاد کی کہ جب نئے نئے مسائل سامنے آئیں تو تم ان میں اجتہاد کرو۔ اجتہاد کیا ہے؟ وہ مسائل جو صراحتاً نہ قرآن میں مذکور ہیں، نہ حدیث میں مذکور ہیں، نہ صحابہ اکرام کا کوئی فیصلہ ان کے بارے میں موجود ہے، ان مسائل کے بارے میں قرآن و حدیث میں غور کر کے ان کا حکم معلوم کیا جائے تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اجتہاد کی ترغیب دی۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد واخطأ فلہ اجر واحد۔ اگر کوئی حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے، اس کو اس فیصلے کا حکم صراحتاً نہ قرآن میں ملا، نہ حدیث میں ملا، نہ صحابہ کی حیات میں ملا، اور اس نے اس مسئلے کے بارے میں اجتہاد کیا، قرآن و حدیث کے ذریعے سے اس کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش کے نتیجے میں وہ درست نتیجے پر پہنچا، اس نے وہ حکم معلوم کر لیا جو واقعی اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں صحیح حکم تھا اس مسئلے کا، تو فرمایا کہ اس کو 2 اجر ملیں گے۔ لیکن اگر کسی نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں اس سے غلطی ہو گئی، اپنی طرف سے اس نے کوشش کی، اس مسئلے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن کوشش کے باوجود اس سے غلطی ہو گئی، تو فرمایا کہ اس کو بھی 1 اجر ملے گا، یہ بھی اجر سے محروم نہیں رہے گا۔ تو اجتہاد کرنے والے کے لیے ہر صورت میں اجر ہے، اگر غلطی کرے تو بھی اجر، اور اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچے تو بھی اجر، لیکن صحیح نتیجے پر پہنچنے کی صورت میں 2 اجر ہے، اور غلطی کی صورت میں اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے پوچھا کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، اے معاذ جب تمہارے سامنے کوئی فیصلہ آئے گا، کوئی مسئلہ آئے گا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں کتاب اللہ کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا اے معاذ اگر قرآن میں تمہیں صراحتاً اس مسئلے کا جواب نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ میں سنت رسول اللہ کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں میری سنت میں بھی اس مسئلے کا جواب نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کیا اجتہد برائیی ولا آلو، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، پوری کوشش کروں گا کہ حق تک پہنچ سکوں، صحیح جواب تلاش کر سکوں۔ تو حدیث میں آتا ہے فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صدرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ یرضی بہ رسول اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے رسول کو، آپ نے الفاظ پر غور کیا، آپ نے کیا فرمایا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے رسول کو، حضور تھے اللہ کے رسول اور حضرت معاذ تھے حضور کے رسول، رسول کا معنی تو ہے قاصد،
پیغام لے جانے والا، تو اس اعتبار سے حضرت معاذ حضور کے رسول تھے کہ آپ ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہے تھے یمن کی طرف. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اپنے رسول کے رسول کو ایسی سوچ عطا فرمائی، ایسی فکر عطا فرمائی جس پر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے. یعنی اجتہاد کرنا معاذ کا یہ ایک ایسی سوچ اور ایسی فکر ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی پسندیدہ اور رسول اللہ کی نظر میں بھی پسندیدہ. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، شریعت کے بنیادی ماخذ یہ 4 ہیں. اجتہاد کے حوالے سے یہ بات ضرور نوٹ کر لیجئے گا کہ اجتہاد صرف ان مسائل میں ہے جن کا حکم نہ صراحتاً قرآن میں مذکور ہو، نہ صراحتاً حدیث میں مذکور ہو، اور نہ صراحتاً صحابہ کی سیرت میں اس مسئلے کا حکم ملتا ہو، تو صرف اسی میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے. وگرنہ کوئی اجتہاد کی فضیلت سن کر یہ سوچے کہ میں معاذ اللہ ان مسائل پر اجتہاد کرنے لگوں جو اللہ نے واضح طور پر بیان کیے یا رسول اللہ نے واضح طور پر بیان کیے، تو یہ اجتہاد نہیں ہوگا، یہ افساد ہوگا، یہ ضلالت ہوگی، یہ گمراہی ہوگی، یہ بغاوت ہوگی. اجتہاد کے ذریعے سے کوئی شخص معاذ اللہ شراب کو حلال نہیں کر سکتا، جوے کو حلال نہیں کر سکتا، سود کو حلال نہیں کر سکتا، فحاشی اور عریانیت کو حلال نہیں کر سکتا. جن چیزوں کو اللہ اور رسول نے حرام قرار دے دیا، کسی کے اجتہاد کے ذریعے سے، بلکہ بے شمار لوگوں کے اجتہاد اور اتفاق کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کا حلال کردہ حکم حرام نہیں ہو سکتا، اور حرام کردہ چیز وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی جان لیں کہ اجتہاد ہر کوئی نہیں کر سکتا. اجتہاد کے لیے مخصوص شرائط ہیں. مجتہد کے لیے کم از کم شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے 5 شرطیں بیان کی ہیں. مختلف حضرات نے بیان کیا کہ مجتہد کون ہو سکتا ہے. تو مجتہد کے لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے 5 شرطیں لازم قرار دی. پہلی شرط یہ ہے کہ اجتہاد وہ کر سکتا ہے جس کو کتاب اللہ کا پوری طرح علم ہے، کتاب اللہ کو پڑھ بھی سکتا ہو، کتاب اللہ کی تفسیر بھی جانتا ہو، اور کتاب اللہ سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں وہ بھی جانتا ہو. تو قرآن کا اسے پوری طرح علم ہو، قرات کے اعتبار سے بھی، تلاوت کے اعتبار سے بھی، اور تفسیر اور تشریح کے اعتبار سے بھی اس کو قرآن کریم کا علم ہو. دوسری شرط مجتہد کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ اسے سنت کا علم ہو، احادیث کا علم ہو. احادیث کا علم، ان کی اسانید کا علم، کس سند کے ذریعے سے وہ حدیث ہم تک پہنچی اس کو یہ بھی علم ہو. اور کون سی حدیث صحیح اور کون سی ضعیف اس کو یہ بھی علم ہو. تیسری شرط اسے علماء سلف کے اقوال کا علم ہو. اوپر بیٹھ کچھ ادھر آ جائیں، اوپر بیٹھ کچھ ادھر آ جائیں، پانی آ گیا، ادھر آ جائیں. اقوال کا اس کو علم ہو. علماء نے اس مسئلے کے بارے میں کیا کہا اس کا اسے علم ہو. امام ابو حنیفہ کی کیا رائے ہے، امام مالک کی کیا رائے ہے، امام شافعی کی کیا رائے ہے،
امام احمد بن حنبل کی کیا رائے ہے، تو علماء کی آراء کا، ان کے اقوال کا اس کو علم ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا مسئلہ جس کے بارے میں پہلے علماء بحث کر چکے ہوں، یا اس مسئلے کے بارے میں پہلے علماء کا اتفاق ہو چکا ہو، تو یہ اجتہاد کے ذریعے سے ان کی رائے کے بالکل خلاف ایک نیا مسئلہ نکال دے، ایسا نہ ہو۔ تیسری شرط جو مجتہد کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ عربیت سے متعلق جو جتنے علوم ہیں ان کا اسے علم ہو، اس کو نحو کا علم ہو، اسے صرف کا علم ہو، اسے ادب کا علم ہو۔ تو عربیت سے متعلق جتنے بھی علوم ہیں ان پر اسے عبور حاصل ہو۔ اور پانچویں شرط یہ کہ استنباط اور اجتہاد کے جو طریقے ہیں ان کا بھی وہ علم رکھتا ہو۔ تو یہ 5 شرطیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہیں مجتہد کے لیے جن کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم کا علم رکھتا ہو، حدیث کا علم رکھتا ہو، صحابہ کرام علماء سلف کے اقوال کا علم رکھتا ہو، اور عربیت سے تعلق رکھنے والے علوم کا علم رکھتا ہو، اور استنباط اور اجتہاد کے طریقوں کا علم رکھتا ہو۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اجتہاد کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن مجتہد کے لیے جن شرائط کا پائے جانا ضروری ہے ان شرائط کے بغیر اگر ہر کسی کو اجتہاد کی اجازت دے دی جائے تو گمراہی کا دروازہ چوپٹ طریقے سے کھل جائے گا۔ آج تو صورت یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جنہیں تفسیر کا علم تو کیا ہوگا، حدیث کا علم تو کیا ہوگا، صرف نحو کا علم تو کیا ہوگا، اور علماء سلف کے اقوال کا علم تو کیا ہوگا۔ یقین کریں وہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا بھی نہیں جانتے، محض چند تراجم تک ان کا علم محدود ہے، چند تفسیروں تک ان کا علم محدود ہے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں مجتہد ہونے کا کہ میں بھی معاذ اللہ ایسے ہی اجتہاد کر سکتا ہوں جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کو اجتہاد کا حق حاصل تھا۔ تو بھائی یہ شریعت کے جو 4 ماخذ ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ دوسرا سوال جو اہم سوال اٹھایا گیا ہے آج کے موضوع کے حوالے سے، اور مرکزی گویا کہ سوال یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کی تشریح اور تعبیر کا معیار کیا ہے، یعنی قرآن کریم اور حدیث کی تشریح، تفسیر اور تعبیر کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ کیا امت کے ہر فرد کو قرآن اور حدیث کی تشریح کا حق حاصل ہے، چاہے وہ علم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو؟ کیا قرآن و حدیث کی تشریح کا اختیار صرف علماء کو حاصل ہے؟ کیا قرآن کریم کی اور حدیث کی تشریح کا اختیار قومی اسمبلی کے ممبران کو حاصل ہے؟ یہ 3 آراء ہیں جو اس وقت امت میں پائی جاتی ہیں۔ بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث کی تشریح اور تفسیر کا اختیار ہر مسلمان کو حاصل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اختیار علماء کو حاصل ہے، اور ایک تیسری رائے جو سامنے آئی وہ یہ کہ یہ اختیار قومی اسمبلی کو دے دیا جائے، وہ قرآن اور حدیث کی تعبیر اور تشریح کرے۔
تو میرے عزیزوں، پوری دنیا کا یہ اصول ہے کہ کسی بھی فن اور اس فن کی اصطلاحات کی جو تعبیر اور تشریح ہوتی ہے، اس کا اختیار اس فن کے ماہرین کو حاصل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو تشریح کا اختیار نہیں دیا جاتا جن کا اس فن کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جنہیں اس فن کے اندر مہارت حاصل نہ ہو۔ سائنسی اصولوں کی تشریح کا اختیار ہم صرف سائنسدانوں کو دیتے ہیں، کاشتکاروں کو نہیں دیتے ہیں۔ اور زراعت اور کاشتکاری سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی تشریح کا اختیار ہم صرف ذمہ داروں اور کاشتکاروں کو دیتے ہیں۔ انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والوں کو ہم اس کا اختیار نہیں دیتے، چاہے وہ کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہو۔ میڈیکل سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی تشریح کا اختیار صرف ڈاکٹروں کو دیا جاتا ہے، موچیوں، کمہاروں اور ترکھانوں کو اس کا اختیار نہیں دیا جاتا۔ اور موچی کے فن سے تعلق رکھنے والی چیز کا اختیار، اس کی تشریح کا اختیار صرف موچی کو حاصل ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کو حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چونکہ ڈاکٹر ہیں اور اپنے شعبے میں ان کو بڑی مہارت حاصل ہے، لہذا ان کو موچی کی جو زندگی ہے، اس کا جو فن ہے، اس کی تشریح کا بھی اختیار ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ بہت سے حضرات یہ زور دے کر کہتے ہیں کہ دین پر صرف علماء کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ دین تو سب کا ہے، سب کلمہ پڑھنے والوں کا دین ہے۔ میں بھی مانتا ہوں کہ اس اعتبار سے دین سب کا ہے کہ اس دین پر سب کو عمل کرنا چاہیے، صرف علماء کو نہیں بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے ہر حکم کو اپنی عملی زندگی میں لانا چاہیے۔ لیکن جہاں تک دین کی تفسیر اور تشریح کا تعلق ہے تو اس کا اختیار ہر کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اختیار ہے تشریح کا، ان سے بھی یہ سوال ہے کہ کوئی نہ کوئی تو معیار ہوگا۔ ایسا تو نہیں کہ ایک شخص جو کلمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا تو ہم اس کو کتاب و سنت کے احکام کی تشریح کا اختیار دے دیں۔ ایسا شخص جس نے قرآن کو آج تک پڑھا ہی نہیں، قرآن کی تفسیر نہیں جانتا، حدیث کیا ہے اسے خبر نہیں، تو ہم اس کو اختیار دے دیں کہ وہ قرآن و حدیث کی تشریح اور تعبیر کرے؟ یقینی طور پر کوئی بھی سمجھدار انسان یہ قول اختیار نہیں کر سکتا کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو دین کی تشریح اور تعبیر کا اختیار حاصل ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی تو کسی کے نزدیک معیار ہوگا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک معیار یہ ہے کہ ایسے شخص کو تعبیر اور تشریح کا اختیار ہے جسے علماء کی اصطلاح میں عالم کہا جا سکے، اور جس نے علم دین کی ماہرین کی خدمت میں رہ کر باقاعدہ علم دین حاصل کیا ہو، صرف کتابیں پڑھ کر نہیں، صرف ترجمہ پڑھ کر نہیں۔ اس لیے کہ کسی بھی فن کے اندر مہارت استاد کی صحبت کے بغیر اور استاد کی رہنمائی اور تعلیم و تربیت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر صرف کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بنا جا سکتا، سائنسدان بنا جا سکتا، پائلٹ بنا جا سکتا صرف کتابیں پڑھ کر، تو پھر کوئی بھی شخص کسی کالج اور یونیورسٹی میں داخلہ نہ لیتا، بلکہ گھر بیٹھے کتابوں کا مطالعہ کر کے
لوگ ڈاکٹر بھی بن جاتے اور سائنسدان بھی بن جاتے اور مختلف شعبوں کے ماہرین بھی بن جاتے. کیا وجہ ہے کہ اپنے اپنے شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے لوگ صرف پاکستان کے اساتذہ نہیں بلکہ امریکہ، برطانیہ اور دنیا جہاں کے ماہرین کی خدمت میں جاتے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے ہیں، زندگی کے سال ہر سال گزارتے ہیں، تب جا کر ان کو سند ملتی ہے، تب جا کر ان کو ڈپلوما حاصل ہوتا ہے، تب جا کر ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ انہیں اپنے شعبے کی تعبیر اور تشریح کا اختیار حاصل ہو جائے. لیکن دین ہی معاذ اللہ اتنا بے سہارا ہو گیا کہ دین کی تشریح اور تعبیر کا اختیار ہر کسی کو حاصل ہو جائے. ایسے لوگوں کو بھی جنہوں نے سال ہر سال تو کیا چند مہینے بھی کسی استاد کی خدمت میں نہ گزارے ہوں، تو صرف کتابیں پڑھ کر کسی فن میں مہارت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی استاد کی خدمت میں رہ کر زندگی کا معتدل بھی وقت نہ گزارا جائے اور اپنی تربیت وہ نہ کی جائے. اور یہ جو بعض حضرات کی رائے ہے، میں نے کہا کہ ایک رائے یہ بھی سامنے آئی کہ شریعت کی تعبیر اور تشریح کا اختیار قومی اسمبلی کے ممبران کو حاصل ہونا چاہیے جو کہ پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہیں. جو حضرات اس کے قائل ہیں انہوں نے استدلال کیا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا. فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، اے میرے حبیب آپ ان صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں. اسی طریقے سے اللہ نے ایمان والوں کی خصوصیت اور پہچان بتائی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ایمان والے آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں. تو جو حضرات قومی اسمبلی کو دین کی تعبیر اور تشریح کا اختیار دینے کے قائل ہیں وہ اس آیت کریمہ سے استدلال کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا وشاورہم فی الامر کہہ کر. گویا کہ اس استدلال سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خود عہد نبوت میں بھی دین کی تشریح کا اختیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں تھا بلکہ پوری قوم کو اس تشریح کا اختیار حاصل تھا. اسی لیے تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ان سے مشورہ کریں. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشورہ تھا صحابہ کرام کے ساتھ یہ بعض انتظامی معاملات اور مباحات کے دائرے میں تھا. ہر چیز میں اللہ نے اپنے حبیب کو صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ چند انتظامی معاملات اور چند مباح چیزیں ان میں اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر مشورہ کیا. حضور نے ایک جگہ کو منتخب کیا مسلمانوں کے لشکر کے پڑاؤ ڈالنے کے لیے، لیکن دوسرے صحابی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ وہ جگہ زیادہ بہتر ہوگی. آپ نے اس رائے کو پسند فرما لیا. اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر نکل کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہی اپنا دفاع کیا جائے، لیکن بعض نوجوان صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ نہیں ہم باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو اختیار فرما لیا.
اسی طریقے سے غزوہ خندق کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اتنے بڑے لشکر نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا ہے کہ آج تک عربوں نے اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا، تو اس لشکر کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہمارے ہاں جب اتنا بڑا لشکر حملہ آور ہو جائے کہ بظاہر اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہ ہو، تو شہر کے ارد گرد خندق کھودی جاتی ہے، تو ہم خندق کی کھدائی کر کے اپنی حفاظت کریں، اپنا دفاع کریں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر حضور نے عمل کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ کرتے تھے انتظامی معاملات میں اور مباح چیزوں میں اور کثرت کے ساتھ حضور مشورہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنی ذاتی اور خانگی زندگی جو تھی اس کے بارے میں بھی حضور صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے مخصوص صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ بتاؤ مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے کہ میری حرم پر، میری عزت و ناموس پر بھی بعض لوگوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اور عائشہ کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ تھا وہ انتظامی معاملات میں تھا۔ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا تو ہمیں زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ صحابہ کرام کے ساتھ وہ ان دینی معاملات میں نہیں تھا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم سے نہیں بلکہ منتخب صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے تھے۔ ایسا نہیں کہ جتنے بھی کلمہ گو صحابہ اور مسلمان حضور کے زمانے میں موجود تھے آپ ان سب سے مشورہ لیا کرتے تھے، بلکہ آپ کی شورا میں، آپ کی مجلس میں جو چند منتخب صحابہ ہوتے تھے ان سے آپ ان معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ قرآن اور حدیث یا دین کی تعبیر اور تشریح کا اختیار اور اجتہاد کا اختیار قومی اسمبلی کو دے دیا جائے، یہ استدلال قطعاً غلط ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے کون لوگ تھے جن سے آپ مشورہ کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان ذو النورین تھے، حضرت علی مرتضیٰ تھے، حضرت سعد تھے، حضرت معاذ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جبال علم جن سے آپ مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور آپ جس قومی اسمبلی کو شریعت کی تشریح اور تعبیر کا اختیار دینا چاہتے ہیں، اس اسمبلی میں کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر! ان کا مبلغ علم کیا ہے؟ ان میں سے کتنے ہیں جو قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ ان میں سے کتنے ہیں جو قرآن کریم کا ترجمہ جانتے ہیں؟ ان میں سے کتنے ہیں جن کو دعائے قنوت یاد ہے؟ اللہ اکبر! ہم نے سنا کہ چونکہ قومی اسمبلی کے ممبران کا بھی آج کل انٹرویو ہوتا ہے رسمی طور پر، تو بے شمار ایسے تھے جن کا انٹرویو ہوا تو ان کو دعائے قنوت تک یاد نہیں تھی، جن کو دوسرا تیسرا کلمہ یاد نہیں، کلمہ طیبہ بڑی مشکل سے پڑھنا جانتے ہیں۔ ان کے علم کا یہ حال، نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ فقہ کا علم، اور ان کی عملی زندگی معاذ اللہ کسی کا استہزاء، کسی کی تحقیر اور کسی کی تضحیک اور تذلیل مقصود نہیں ہے، لیکن ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے جو
ممبران اسمبلی ہیں، ان کی عملی زندگی کیسی ہے؟ تو کیا ان کو اختیار دے دیا جائے قرآن کی تفسیر کا اور دین کی تعبیر اور تشریح کا؟ یہ ہمارے لیے تعین کریں گے کہ آج کے دور میں کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ آپ سوچئے کہ جو لوگ خود سود خوری میں ملوث ہیں، کیا آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ سود کی حرمت کا اعلان کریں گے؟ کیا وہ لوگ جو خود سٹے کی اور جوے کی سرپرستی کرتے ہیں، کیا آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ سٹے اور جوے پر پابندی لگائیں گے؟ کیا وہ لوگ، اللہ اکبر، وہ لوگ جن کی شامیں شراب کے بغیر نہیں گزرتی، کیا آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ شراب کی بندش کا اعلان کریں گے؟ تو قرآن کریم کی تعبیر اور تشریح کا اختیار نہ عوام کو دیا جا سکتا ہے اور نہ اسمبلی کے ان ممبران کو۔ خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب ہماری اسمبلی میں، ہماری سینٹ میں وہ لوگ ہوں جو قرآن پر بھی نظر رکھتے ہوں، حدیث پر بھی نظر رکھتے ہوں، فقہ پر بھی نظر رکھتے ہوں، علماء سلف کے اقوال پر بھی نظر رکھتے ہوں، اور وہ پھر ایوان بالا میں اور ایوان زیری میں قرآن کی تشریح کریں اور حدیث کی تفسیر بیان کریں، تو خدا کی قسم اس سے بڑی خوش قسمتی ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو۔ ہم نہیں کہتے کہ مولویوں کی کسی خاندان کو قرآن اور حدیث پر اجارہ داری حاصل ہے، نہیں۔ اگر کسی مولوی کا بیٹا، محدث کا بیٹا، مفسر کا بیٹا، کسی مفتی کا بیٹا جاہل ہے تو خود اسے بھی قرآن اور حدیث کی تعبیر اور تفسیر کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور اگر کسی عام انسان کا بیٹا، کسی مزدور کا بیٹا، کسی حجام کا بیٹا، کسی کاشتکار کا بیٹا، کسی تاجر کا بیٹا، کسی سائنسدان کا بیٹا وہ عالم ہے، اس نے اساتذہ کرام کی خدمت میں چند سال گزار کر دین کا علم حاصل کیا ہے، تو ہم محض اس لیے اسے دین کی تعبیر اور تشریح سے محروم نہیں رکھیں گے کہ اس کا تعلق کسی بڑے خاندان سے نہیں ہے، یہ کسی معمولی شخص کا بیٹا ہے، ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے۔ الحمدللہ بے شمار ایسے ہیں، آج کل تو مدارس میں بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر دنیاوی علوم حاصل کیے اور دنیاوی علوم میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی اور پھر مدارس میں آئے، آج کل بے شمار ہے۔ یہ بھی اللہ کا عجیب نظام ہے کہ جتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف، علم دین کے خلاف، اتنا ہی زیادہ رجوع ہے علماء کی طرف، مدارس کی طرف، خانقاہوں کی طرف، تبلیغی جماعت کی طرف، اتنا ہی زیادہ رجوع ہے۔ جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں اتنا ہی نوجوان طبقہ زیادہ مائل ہوتا ہے۔ تو ایسے بے شمار ہیں جو بنیادی طور پر سائنسدان ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کے دل میں علم دین کے حصول کا جذبہ پیدا کیا اور وہ باقاعدہ حافظ بنے، عالم بنے، مفتی بنے، مفسر اور محدث بنے۔ خود میں نے اپنی نظروں سے الحمدللہ ایسے بے شمار نوجوانوں کی زیارت کی ہے اور مجھے ان پر رشک آیا ہے کہ وہ لاکھوں روپیہ کما سکتے تھے، ان کے پاس ایسی ڈگریاں تھیں، لیکن انہوں نے ان ڈگریوں کو قربان کر دیا علم دین کی تحصیل پر، حصول پر اور اس کی تبلیغ و دعوت پر اور اس کی نشر و اشاعت پر قربان کر دیا۔ ہماری نظر میں انہوں نے اپنے مستقبل کو، بہتر مستقبل کو قربان کر دیا۔
وہ جا سکتے تھے، دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے تھے اور بڑی بڑی تنخواہیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ولولہ پیدا کر دیا علم دین کے حصول کا، عالم اور مفتی بننے کا، چنانچہ انہوں نے اپنی لائن کو تبدیل کر لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین پر علماء کے کسی خاندان کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اگر کسی کو بہت شوق ہے کہ میں بھی اختیار حاصل کروں دین کی تشریح اور تفسیر کا، تو آئے بھائی، اس کے لیے دروازہ کھلا ہے، وہ علم دین حاصل کرے جیسے کہ حاصل کرنا چاہیے، وہ قرآن کریم کی تفسیر پر عبور حاصل کرے، وہ علم حدیث کو اپنی تمام باریکیوں کے ساتھ حاصل کرے، وہ فقہ کا علم حاصل کرے، ہم اسے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور اسے اختیار دیں گے دین کی تشریح اور تفسیر کا بجائے اپنے۔ الحمدللہ چھوٹی عمر تھی جب سے اللہ پاک نے مدارس کے ساتھ جوڑا، مساجد کے ساتھ جوڑا، علماء کے ساتھ جوڑا، قرآن کریم حفظ کیا، پھر پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے، مطالعہ بھی کرتے رہے، لیکن آج تک ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم فتویٰ دیں۔ ہمارے شاگرد مفتی ہیں، ہم ان کی طرف لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ بھئی مجھے فتویٰ دینے کا اختیار نہیں، البتہ یہ میرے اس شاگرد کو فتویٰ دینے کا اختیار ہے، اس لیے کہ اس نے تخصص فی الافتاء کیا ہے اور افتاء کی اس نے باقاعدہ مشق کی ہے اور مفتیان کرام کی خدمت میں اس نے اپنی زندگی کے قیمتی سال گزارے ہیں، لہذا اسے اختیار ہے، مجھے اختیار نہیں۔ تو یہ اس سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن اور حدیث کی تشریح اور تعبیر کا معیار کیا ہے۔ ایک اور سوال جو اٹھایا گیا وہ یہ کہ نئے نئے مسائل کے حوالے سے علماء میں کچھ جمود سا نظر آتا ہے۔ تو بھائی گزارش یہ ہے کہ میں کلی طور پر تو اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن کلی طور پر اس اعتراض کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ میری اپنی ناقص سی سوچ ہے، بھائی معاف کیجئے گا، بعض علماء کرام ناراض نہ ہو جائیں۔ کلی طور پر تو اس کے اس بات میں بھی جواب نہیں دیتا اور کلی طور پر اس کی نفی بھی نہیں کرتا۔ علماء کرام نے قیام پاکستان کے بعد ہی، میں پاکستان کی حد تک بات کر رہا ہوں، ورنہ دنیا کے تمام ممالک میں ایسے ہوا، خود ہندوستان میں ایسا ہوا، لیکن پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ نئے مسائل جو پیش آنے والے ہیں، علماء کرام نے اس کے لیے مستقل طور پر کمیٹیاں بنائیں اور جماعتیں تشکیل کی اور ان میں نئے مسائل زیر بحث لائے گئے اور ان کے حل تلاش کیے گئے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں بینکاری کا مسئلہ ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات العالیہ اور متعدد علماء سال ہر سال سے اس کے لیے فکر مند رہے۔ حضرت یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ اور دوسرے اکابر ابتدا ہی سے اس کے لیے فکر مند رہے کہ کسی طریقے سے امت کو سودی نظام سے نجات دی جائے اور امت کے سامنے اس کا کوئی متبادل پیش کیا جائے۔ اس لیے کہ مفتی کا کام اور عالم کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلے کا حلال یا حرام ہونے کے اعتبار سے جواب دے دے، بلکہ سب سے بہتر مفتی یہ ہے، وہ ہے جو اس کا متبادل بھی اس کو بتائے
اگر اس کا کوئی متبادل ہو، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتلائی، بلکہ جو آنے والے حالات تھے ان کے بارے میں تدبیر بھی پیش کی، اس مسئلے کا حل بھی بتلایا۔ یہ خواب کی تعبیر تو یہ بتلائی کہ 7 سال بڑے خوشحالی کے ہوں گے اور پھر 7 سال قحط کے ہوں گے، لیکن 7 تدبیر بھی بتائی کہ ان 7 سال جو قحط کے آنے والے ہیں ان کی تکلیف سے بچنے کے لیے تمہیں کیا تدبیر اختیار کرنا چاہیے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ فرمایا کہ دیکھو 7 سال تک تو تم خوب غلہ اگاؤ گے، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، لہذا جب 7 سال خوشحالی کے ہوں تو جو بھی غلہ ہو اس کو خوشوں میں چھوڑ دو تاکہ ان 7 سالوں میں کام آئے جبکہ قحط ہوگا۔ تو مفتی کا کام صرف یہ نہیں کہ ایک جائز اور ناجائز ہونے کے اعتبار سے اس کا جواب دے دے، بلکہ بہترین مفتی وہ ہے کہ اگر اس کا کوئی متبادل ہو تو وہ بھی بتلائے۔ اب یہ سودی نظام، یہ تو ہم نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، سود حرام ہے، یہ بینکاری کا سسٹم سارے کا سارا یہودیوں کا تجویز کردہ ہے، لیکن کیا اس کا کوئی متبادل بھی ہو سکتا ہے؟ تو بہترین مفتی وہ ہیں جو امت کے سامنے اس کا متبادل بھی پیش کرے۔ چنانچہ سال ہا سال کی محنت کے بعد بینکاری کا ایک سسٹم وہ سامنے لایا گیا، اسلامی بینکاری کا۔ میں مانتا ہوں کہ اس میں بھی کچھ خامیاں ہیں، بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن خامیوں اور کمزوریوں کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کلی طور پر اس کی نفی کر دیں، بلکہ ان خامیوں اور کمزوریوں کی اصلاح کریں، اس لیے کہ جو بھی نیا سسٹم آتا ہے، نئی چیز ہوتی ہے، نیا تجربہ ہوتا ہے، تو اس میں کچھ غلطیوں کا، کچھ کمزوریوں کا امکان ہوتا ہے۔ مسلسل اس کو جاری رکھا جائے تو ان کمزوریوں پر، ان غلطیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ سال ہر سال کی محنت کے بعد ایک ٹوٹا پھوٹا سا جو نظام ہمارے سامنے آیا ہے ہم بیک جنبش قلم اس کی بھی نفی کر دیں، یہ مناسب نہ ہوگا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک مسائل کے حوالے سے جمود کا تعلق ہے تو میں اس اعتراض کو، پورے اعتراض کو تو صحیح نہیں تسلیم کرتا، اس لیے کہ علماء کرام ہمیشہ اس کے لیے فعال رہے ہیں کہ نئے نئے مسائل کا حل امت کے سامنے پیش کیا جا سکے، لیکن میں جزوی طور پر اس اعتراض کو صحیح بھی تسلیم کر رہا ہوں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں، اپنے اکابر کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امت کو ان کی مزید رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو ان پر اپنا موقف کھل کر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خود کش حملے، یہ قتل و قتال، یہ خون ریزی کا سلسلہ، یہ طالبان اور یہ دوسرے تیسرے سلسلے، ان کے بارے میں کھل کر ہمارے اکابر کو اپنا موقف پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ امت کی رہنمائی کا حق وہ ادا کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو دین پر زندہ رہنے، دین پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک حق کے ساتھ اور اہل حق کے ساتھ جوڑے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
دوسرا ضروری اعلان سنیں کہ طالبات و خواتین میں دینی شعور بیدار کرنے کی تعلیمی تحریک القرآن کورسز کے زیر اہتمام شہر کے 8 مراکز میں دین کی بنیادی تعلیمات کی 2 ماہی سمر کلاسز شروع ہو چکی ہیں۔ اسکول کالجز کی وہ طالبات جو ابھی تک ان کلاسز میں داخلہ نہیں لے سکیں وہ فوری طور پر رجوع کریں۔ تیسرا اہم اعلان، الحمدللہ طالبات میں تو یہ سلسلے چل ہی رہے تھے، کچھ جگہوں پر طلباء کے لیے بھی سمر کلاسز شروع ہو رہی ہیں، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اس کے حوالے سے بھی اعلان سن لیں۔ اسکولز اور کالجز کے طلباء میں دینی شعور بیدار کرنے کے لیے 40 روزہ دینی تربیتی کورس علماء اکرام کی زیر نگرانی سی پی برار مسجد مقبول آباد میں شروع کیا جا رہا ہے۔ افتتاحی تقریب 20 جون بروز ہفتہ بعد نماز مغرب مذکورہ مسجد میں منعقد ہوگی، جس میں ممتاز عالم دین اور جامعہ علامہ بنوری ٹاؤن کے استاد الحدیث جناب مولانا عبدالرؤوف غزنوی صاحب افتتاحی خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ مسجد بنس روڈ میں بھی اسی قسم کا 40 روز کا ایک کورس شروع ہو رہا ہے، اس کا بھی اعلان سن لیں۔ اسکولز اور کالجز کے طلباء میں دینی شعور بیدار کرنے کے لیے 40 روزہ دینی تربیتی کورس مدینہ مسجد بنس روڈ گلی چن نمبر 4 میں بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ افتتاحی تقریب انشاءاللہ تعالی 21 جون بروز اتوار بعد نماز مغرب مدینہ مسجد میں منعقد ہوگی۔ نوجوان دانشور مولانا سید عدنان کاکا خیل صاحب افتتاحی خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ میرے بڑے بھائی جن کے لیے میں ہر ماہ اعلان کرتا تھا کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور ان کی مغفرت کے لیے آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ دعا گو رہیں اور جتنا بھی ایصال ثواب ہو سکے وہ ان کو کرتے رہیں۔ ہمارے عبدالرشید بھائی جو یہاں کے فعال کارکن ہیں، ان کے بیٹے کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو صحت اور نصیب فرمائے۔ سوات کا مسئلہ جو چل رہا ہے، اس کے حوالے سے وہاں کچھ ریلیف کیمپس وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو وہاں ایک تاجروں کا وفد جو ہے یہاں کراچی سے گیا تھا، جس میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ وہاں ہم نے کئی ریلیف کیمپس میں ہم گئے، لیکن بالخصوص ہم نے 2 ریلیف کیمپس میں زیادہ وقت گزارا۔ ایک تو تھا کاکا خیل ریلیف کیمپ اور دوسرا الخیر ٹرسٹ والوں کا ریلیف کیمپ۔ دونوں الگ الگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن دونوں کی خدمات میں یونیکنیس ہے۔ کاکا خیل ریلیف کیمپ جو تھا، انہوں نے یکتا کام یہ کیا کہ وہاں خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے ہاسپٹلس کی کوئی اویلیبلٹی نہیں تھی، تو ان لوگوں نے وہاں 50 بستر کا ایک ہاسپٹل کیمپ میں ایک ہاسپٹل قائم کیا ہے، جس میں سے 25 بستر جو ہے وہ خواتین کے لیے اور 25 بستر جو ہے وہ بچوں کے لیے انہوں نے مخصوص کیے ہیں۔ تو یہ وہاں ہم کافی ریلیف کیمپس میں گھومے، لیکن وہاں یہ بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے کوئی ایسی سہولت نہیں تھی۔ تو رائٹ آن دا ٹارگیٹ تھے یہ حضرات، اور انہوں نے بالکل بروقت فیصلہ کیا کہ وہاں ان لوگوں نے ایسا کیمپ بھی قائم کیا ہاسپٹل کی صورت میں، جہاں خواتین جو کہ انتہائی باپردہ ہیں وہاں کی، ان کے علاج اور معالجے کا انتظام کیا، اور بچوں کے لیے بھی۔ اور دوسرا جو الخیر ٹرسٹ کا جو کیمپ تھا، وہاں میں گیا تو ان کی یونیکنیس میں نے یہ دیکھی کہ ان لوگوں نے اگرچہ الگ سے ٹینٹس وغیرہ تو نہیں لگائے تھے، لیکن ان لوگوں نے جو وہاں حضرات جو مختلف گھروں پر رہائش پذیر ہوئے ہیں ان کے لیے انتظام کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 20 لاکھ مہاجر ہوئے ہیں، تو 1.5 لاکھ انسانوں نے تو پناہ لی ہے کیمپوں میں، 18.5 لاکھ انسانوں نے جو پناہ لی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں لی ہے۔ انصار اور مہاجر والا جو سلسلہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو رشتہ قائم ہوا تھا،
اس رشتے کی مثال ان لوگوں نے یہاں قائم کی ہے. یعنی کہ جن لوگوں کے گھروں کے اندر جو 2 فیملیز کی گنجائش تھی تو انہوں نے 2 فیملیز کو آباد کیا ہے. جن لوگوں کے گھروں میں 10 فیملیز کی گنجائش تھی انہوں نے 10 فیملیز کو پناہ دی ہے. جن لوگوں کے گھروں میں 20 فیملیز کی گنجائش تھی انہوں نے 20 فیملیز کو جو ہے وہاں پناہ دی ہے. اور ان بیچاروں کی اپنی حالت یہ ہے کہ اب ان کے پاس بھی کچھ کھانے پینے کے لیے رہا نہیں ہے. جو کچھ بھی تھا وہ اپنے ان مہاجر بھائی بہنوں کے اوپر لٹا دیا ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کیمپس میں تو بہت سارے لوگ جو حضرات آتے ہیں وہاں اپنی امداد بانٹنے کے لیے تو وہ کیمپس میں تو آ کر دے جاتے ہیں. لیکن جناب جو ان لوگوں کے گھروں پر جن لوگوں نے محلوں میں آ کر جو لوگوں کے گھروں میں پناہ لی ہوئی ہے وہاں یہ حضرات پہنچ نہیں پا رہے ہیں. لیکن یہ الخیر ٹرسٹ والوں نے اس چیز کا بڑا زبردست انتظام کیا ہے کہ ہر روز جو ہے وہ محلوں اور علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے میں نے خود نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو وہاں کے لوگوں کی فہرست پہلے دن بناتے ہیں وہاں کارکن جا کر اور دوسرے دن جو ہے ان کو ایک جگہ پر جمع کر لیتے ہیں اور پورا ٹرک بھر کر لے کر جاتے ہیں اور اس جگہ پر وہ امداد تقسیم کرتے ہیں. تو یہ جس دن میں وہاں ان کے ساتھ تھا اس دن ان لوگوں نے 5 جگہوں پر جو ہے یہ انتظام کیا ہوا تھا اور میں 5 میں سے 3 جگہوں پر ان کے ساتھ گیا تھا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ایسی جگہوں پر جا کر بالکل مفلس نادار یعنی کہ اپنے گھروں کے اندر تو وہ بہت بڑے بڑے سرمایہ دار اور پیسے والے اور اچھے ویل اسٹیبلشڈ لیکن یہاں ایک جوڑے کے اندر آئے تھے تو ان لوگوں نے بھی لائن لگا کر وہ امداد حاصل کی. یعنی کہ حاجی طاہر صاحب جو وہاں کیمپ چلا رہے ہیں انہوں نے ایک واقعہ سنایا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے بتایا کہ پچھلے زلزلے میں ایسا ہوا تھا کہ ایک صاحب ہمیں ایک بہت بڑا جو ہے ٹریلر جو ہے چاول کا پورا بھر کر دے کر گئے تھے. تو وہ جناب جو ہے آج ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں آئے سوات کے تھے وہ اور سنگل جوڑے کے اندر آیا اور وہ کہنے لگے کہ بھائی میں وہی ہوں جو پورا ٹریلر دے کر گیا تھا آپ کو چاول کا اور آج خود میں مہاجر بن کر آیا ہوں اور آپ سے میں امداد کا خاص گار ہوں. تو یہ صورتحال ہے. دونوں حضرات دونوں جو ہے یہ کاغا خیل ریلیف کیمپ والے اور الخیر ٹرسٹ والے اپنی اپنی جگہوں پر بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور دونوں کے یہاں الحمدللہ اسٹالز لگے ہوئے ہیں. کاغا خیل ریلیف کیمپ والوں کا بھی لگا ہوا ہے اور معمار ٹرسٹ کے نام سے وہ رسیدیں جاری کر رہے ہیں اور الخیر ٹرسٹ والوں کا بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ حضرات جو ہے اس طرف متوجہ ہوں, خواتین بھی, اور جو جس مد میں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے کہ بھائی ان کے گھروں پر امداد پہنچائی جائے تو وہ الخیر والوں کے یہاں جمع کروائیں, اور جو انٹرسٹڈ ہیں کہ بھائی جو ہے خواتین اور بچوں کے اندر وہ امداد جو ہے جانی چاہیے ہماری تو وہ یہ الخیر والوں یہ کاغا خیل ریلیف کیمپ والوں کے یہاں یہ امداد جمع کرائیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں سے انشاءاللہ تعالی لیڈی ڈاکٹرز کا بھی ایک وقت جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے. آپ تاجر حضرات میں سے بھی اگر کوئی جانے کے لیے وہاں تیار ہوں تو اس کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے. آپ یہاں ذکی بھائی پیچھے ہوں گے, ان کو انٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں جو فکری موضوعات پر جو درس قرآن ہو رہے ہیں اس میں پچھلے ماہ جو ہے ایک انتہائی فکری نوعیت کا درس قرآن ہوا تھا اور اس کے حوالے سے ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کی کیسٹس جو ہے بار بار سنیں اور اپنا نقطۂ نگاہ اسٹیبلش کریں. یعنی کہ عصر حاضر میں دین اسلام کی شعبوں میں تقسیم اور کسی ایک شعبے کو مکمل دین سمجھنے کا رجحان. اس کی کیسٹس یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہیں, جو حضرات چاہیں وہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ مولانا اسلم صاحب نے جو یہاں درس قرآن دیا تھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتصادی تعلیمات, اس کے کیسٹس بھی موجود ہیں. اسلامی نظام عادل کی خصوصیات, اس کے کیسٹس بھی یہاں موجود ہیں اور یہ تینوں موضوعات جو ہے انتہائی اہم ہیں. ایک اور اعلان درس قرآن کے حوالے سے کہ 21 جون کو شایان لان میں 12:30 بجے دن مولانا عبدالستار صاحب اصلاحی بیان فرمائیں گے. تمام حضرات اور خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. موجودہ حالات میں مسلمانوں کی پریشانی اور پستی کا جہاں معاملہ ہے تو تمام ہی حضرات اور خواتین ہم جو ہے
آج کل پریشانی کا شکار ہے کہ بھئی اس میں کیا کیا جائے، اور یہ حالات جو دن بدن جو ہے تکلیف دہ ہوتے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہمارے یہاں جو بہادر آباد میں یہ درس گاہ جامعہ معہد الخلیل الاسلامی، انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے یہ ایک پوسٹر شائع کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے مسلمانوں کی موجودہ پریشانی و پستی کا واحد حل۔ اس میں کچھ ہمیں موجودہ پریشانی سے نکلنے کے لیے کچھ حل بتائے گئے ہیں۔ تو یہ پوسٹرز وغیرہ جو ہے یہ باہر جو ہے معہد الخلیل الاسلامی والوں نے رکھے ہوئے ہیں، آپ جاتے ہوئے یہ لیتے جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک کیسٹ خواب کی حقیقت اور اہل پاکستان کے لیے پیغام، یہ باہر ایک اسٹال پر اویلیبل ہے، یہ بھی آپ جن کو انٹرسٹ ہو وہ لیتے جائیں۔ آسان ترجمہ قرآن جو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ جو انہوں نے کیا ہے ترجمہ قرآن کریم کا انتہائی آسان ترجمہ، اس کو القرآن کورسز نے ایک تحریری شکل دی ہوئی ہے، اگرچہ بازار میں ابھی تک یہ شارٹیج اس کی برقرار ہے۔ اور ابھی میں نے کل دوبارہ معلوم کیا تھا، میں کوشش کر رہا تھا کہ آج ہمارے یہاں اسٹال پر یہ آ جائے، لیکن میں نے جب معلوم کیا تو ادارے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس کی جلد بندی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی عن قریب جو ہے 5-7 دن میں یہ بازار میں آ جائے گا۔ تو آپ بازار میں دیکھتے رہیں، خاص طور پر بندوری ٹاؤن کے آس پاس جو کتب خانے ہیں، تو وہاں جب بھی اس کی اویلیبلٹی ہوگی تو وہاں سے یہ ضرور حاصل کر لیں۔ میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا رحمان یا رحیم رحم فرما، یا کریم کرم فرما، یا عفو یا غفار معاف فرما، یا تواب ہم گناہگاروں کی توبہ قبول فرما، یا ستار ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، یا رب ہمارے حال پر رحم فرما، ہم قابل رحم ہیں تو رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری جائز ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بھائی الطاف صاحب کے برادر بزرگ جو انتقال کر گئے ان کے لیے بھی اور تمام مرحومین کے لیے دعا کیجئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یہ کوہاٹ میں ہنگو کے مدرسے پر جو بمباری ہوئی اس میں ہمارے محترم استاد حضرت مولانا محمد امین اورکزئی نور اللہ مرقدہ اور دوسرے بہت سے طلبہ شہید ہو گئے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا رب ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ہمیں امن عطا فرما، تحفظ عطا فرما، سلامتی عطا فرما، یا اللہ سارے فریقوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ باہمی محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، یا رب مہاجرین کے دکھ درد میں ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری مساعی کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جو حضرات بھی متاثرین کی خدمت میں جس انداز میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما، ان کو اخلاص نصیب فرما، ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب
ہم سب کے گھروں میں امن اور عافیت عطا فرما۔ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بے نمازوں کو نمازی بنا، جو دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا رب قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غم اور پریشانیوں کا علاج بنا دے، زندگی کا امام بنا دے، قبر کا ساتھی بنا دینا، حشر کا سفارشی بنا دینا۔ میرے اللہ جو لوگ تیرے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تیرے دین کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں، درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں، اصلاح و تزکیہ میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے ان کی حفاظت فرما۔ یا رب جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔